یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والے کو۔ آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ۔ یہ تو پہلے سے ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ۔ یہی عجیب ہے، کیا ہے یہ؟ تو بالکل ایسا ہو نا، داڑھی والے سے کہو داڑھی رکھو، وہ کہے کہ جناب میرے تو پہلے سے داڑھی ہے، تو یہ تو کہے گا نا، پھر کیا حکم دیا جا رہا ہے اس کو؟ تو یہی لکھا نقطہ، یہ عجیب آیت ہے، یہ عجیب آیت ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، اس میں ضرور کچھ راز ہوگا کہ جو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تم ایمان لاؤ، ایمان۔ اس کا ایک مطلب مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، ایک ایمان وہ ہے جو بطور وراثت کے لوگوں کو ملتا ہے، موروثی۔ کیا موروثی کا کیا مطلب ہے؟ باپ دادا بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، باپ دادا بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، گویا کہ یہ بطور وراثت کے ہمارے اندر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ایسا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ دادا جان تو تہجد بھی پڑھتا تھا، 5 وقت کی تو بات ہی نہیں، پھر ابا جان آگے تہجد اشراق تو چھوٹ گیا، لیکن پھر بھی وہ 5 وقت پڑھتا تھا۔ اس کے بعد اور نیچے جب گئے، ہاں وہ 3 ہی وقت پڑھتے تھے، 2 چھوڑتے تھے، اور جو نیچے آ گئے دیکھا وہ صرف جمعہ پڑھتا ہے، وہ صرف، تو ہم معلومہ کہ یہ وراثت کے طور پر ایمان مل چکا ہے، اور ایمان کی جو کیفیت ہے وہ دلوں میں نہیں ہے، وہ دلوں میں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین۔ کیا؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھاؤ، اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ، اللہ کے خوف کو بٹھاؤ۔ تمہارا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ جب سجدہ کرو گے تو پورے دھیان کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ تمہاری زبان بھی پڑھے اور تمہارا دل بھی پڑھے، تمہاری روح بھی پڑھے، ایسا اس لفظ کے کہنے سے تمہارا دل بھر جائے اللہ کی عظمتوں سے، اللہ کا خوف بھی کھاؤ، ایسا اللہ جب پکڑ کرے گا تو اللہ بچائے، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ تو پٹائی کرنے والا بھی زبردست ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کبھی ہوا کے ذریعے سے پٹائی کرتا ہے لوگوں کی، کبھی پانی کے طوفان کے ذریعے سے پٹائی کرتا ہے، کبھی بھونچال لگاتا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب ہے مختلف، اور نظر آتا نہیں ہے۔ تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے کیا؟ بغیر آواز کے جو وہ لاٹھی برستی ہے تو وہ کچھ باقی نہیں چھوڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا اللہ، تو اس کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور اس سے ہر وقت یہ ذہن میں رہے جو کچھ میرے پاس ہے سب میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے سب اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ آنکھیں ہیں، یہ دیکھ رہی ہیں، کس نے بازار سے آنکھیں لائی ہیں؟ کس نے کان خریدے ہیں؟ کان کی مشین تو خرید سکتے ہیں، لیکن وہ مشین بھی تب کام کرے گی جب کانوں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہوگی، ورنہ مشینیں بھی بیکار ہوتی ہیں۔ بس چشمہ تو ذرا مدد دے گا نا، ہاں تو لیکن آنکھیں کہاں سے لائے گا؟ کون لائے گا؟ بہرحال خلاصہ یہ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیتے تھے، الحمدللہ الذی سقانی ھذا عذبا فراتا ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا۔ یہ کڑوا اور میٹھا ہم کو یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں سارا ہی پانی میٹھا ہے، دریا کا پانی پی لو وہ بھی ویسا ہی ہے، نل سے پانی وہ بھی، یہ وہاں پتہ چلے گا جہاں کھاری پانی بھی ہوتا ہے اس میں نمکین مزہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ جڑو، اپنے تعلق اللہ کے ساتھ گہرا کر لو، اتنا اعتماد ہو اللہ پر، ایسا یقین ہو اللہ پر، تو یہ مطلوب ہے۔ تو یقین کی دنیا الگ ہے، کتابوں کی دنیا الگ ہے۔ یقین کی دنیا الگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کا یقین انسان کو ہو، اگر اس میں نفع ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، اس کو معلوم اس میں نفع ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں ہو کہ نقصان دے گا، اسے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔
زہر پر سب کو یقین ہے 100%، کتنا؟ بلکہ 110، یعنی علاوہ ہی، کم نہیں۔ جو زہر کھائے گا مر جائے گا، اتنا یقین اس بات پر ہے۔ اگر کوئی شخص نادانی میں زہر کھا لے، ڈائمیکران پی لے، اور گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نے خودکشی کے ارادے سے زہر پی لی ہے، تو وہ بیٹھیں گے؟ فوراً گاڑی لاؤ اور فون لگاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، فوراً ہسپتال پہنچائیں گے، اور سارے لوگ کام چھوڑ دیں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ ان سے کہیں گے یہ تو زندہ ہے، کہتے ہیں زندہ ہے تو ابھی مرے گا، کیونکہ زہر اس نے پی لی ہے، زہر کی شیشی اس نے پی لی ہے۔ فوراً ہسپتال پہنچا دے گی، بس کے معدے کو صاف کر لو، صفائی کر لو۔ سوال یہ اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے خود دیکھا، ایک عورت دوڑ رہی تھی اور اس نے اپنے گریبان کو چاک کیا تھا، دوڑتے دوڑتے میں نے خود دیکھا۔ میں نے کہا اس کا کیا ہو گیا؟ اس نے گریبان وہ پھاڑ دیا ہے۔ کہا اس کے بیٹے نے زہر پی لی، اس کے بیٹے نے بات سمجھو، اور اس کو ہسپتال لے گئے، ہسپتال میں لے گئے، اب اس کا معدہ دھویا جائے گا۔ یہ یقین کی بات ہے، کس کی؟ اگر زہر پر یقین ہی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے نا، تب اتنی بے چینی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے یقین۔ بجلی کی تار ہے، لوگوں کو یقین ہے، جو ہاتھ لگائے گا فوراً مر جائے گا۔ تو اس لیے اگر تار گر گئی ہے کہیں تو سب لوگ کہیں رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ کیوں؟ بجلی کی تار جو ہے کھمبے سے نیچے آ گئی ہے کسی وجہ سے۔ اب جب تک اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے، ادھر سے بجلی بند نہیں کریں گے، تب تک اس کو کوئی ہاتھ لگانے نہیں لگائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقین کی بات ہے، کس کی؟ تو زہر پر یقین ہے اس لیے کوئی پیتا نہیں۔ ہاں، جس کو اپنی جان ہی ختم کرنی ہے وہ پیے گا، ورنہ اور کون پیے گا؟ بجلی کی تار پر بھی یقین ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ اعلان کرے کہ آج کل جو مرغے ہیں، فارمی مرغے جن کو بائلر مرغے کہتے ہیں، ان کو استعمال مت کرو، ان کو مت کھاؤ کیونکہ ان کے اندر بیماری ہے، ان کے اندر، تو جو آدمی اس کو کھائے گا مرے گا نہیں، بیمار پڑے گا۔ تو مجھے بتائیے لوگ کھائیں گے مرغا یا چھوڑ دیں گے؟ اگر مفت میں بھی مل جائے تب بھی نہیں کریں گے۔ کہتے کیوں؟ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو ہے مرغا جو ہے مضر صحت ہے، مضر صحت ہے، زہر نہیں ہے۔ کھانا رکھا ہوا تھا، اس میں تھوڑی سی بو آنے لگی، تھوڑی سی بو آنے لگی، رات کا کھانا تھا، ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں اس کو مت کھاؤ، اور حدیث میں بھی ہے ممانعت ہے، اس کو مت استعمال کرو۔ میں پہلے سوچتا تھا اس سے کیا ہوگا، چلو کھا ہی لیں، تھوڑی سی بو اس میں تبدیل آ گئی ہے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو کہتے ہیں یہ فوڈ پوائزن۔ کیا؟ فوڈ پوائزن کا مطلب ہے کہ یہ غذا جو ہے اب یہ غذا نہیں رہا، اب یہ خوراک نہیں ہے، یہ زہر ہے یہ، اس لیے اس کی وجہ سے بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور یا کوئی مر بھی سکتا ہے۔ یہ یقین کی دنیا ہے۔ تو کہا یہ چیز استعمال مت کرو، ڈاکٹر نے کہا۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اعلان کر لیا، ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ایمان والو، یہ شراب اور جوا، یہ انصاب اور ازلام، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، تم اس سے بچو، تم اس سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں یہ ایمان ہے، کس کے دل میں یقین ہے۔ جس کے دل میں یقین ہوگا، ایمان ہوگا، وہ شراب کو تو ٹھوکر مارے گا، شراب کی بوتل کو، اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، جب پہلے یہاں کشمیر میں شراب لائی گئی، بہت پہلے کی بات ہے، سب سے پہلے وہ سری نگر میں لایا گیا، ظاہر سی بات وہ تو شہر ہے، پہلے تو شہر میں ہی آئے گا۔ تو جو دکان کھولی گئی وہ مارکیٹ میں نہیں، اندر ایک گلی میں، اور چپ کے اندر رکھ دیا اس کو۔ ہاں، اب ہوا کیا کہ جو اس زمانے کے مسلمان تھے وہاں، اگر ان کو اس گلی سے گزرنا ہوتا تھا جس میں وہ شراب کی دکان ہوتی تھی، وہ اس گلی سے گزرتی ہی نہیں تھی، وہ اس گلی سے
ارے اتنی نفرت اس کو اس گلی سے بھی ہو گئی تھی، کیوں؟ اس گلی میں ایک دکان ہے، اس میں شراب بیچی جاتی ہے، اس لیے وہ راستہ بدلتے تھے، اس کو ہم کشمیری زبان کوچ پھر، کیا تم کوچ پھر کرن، اب ان کو تو خریدنا تو ہے ہی نہیں، کہتے نہیں خریدنا نہیں، شراب سے اتنی نفرت ہے، اب اس کوچے سے بھی نفرت ہو گئی۔ یہ ہے ایمان اور یقین کی بات۔ تو اس کے بعد ہم لوگ بھی انہی پرانوں کے کسی کے پوتے ہیں، کسی کے نوازے ہیں، اور آج ایک لائن لگی رہتی ہے، اور نام اگر پوچھیں گے تو وہ تو مسلمان آمی تو بتائے گا نا، تو وہ واقعہ پی لے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا وہ جو پہلے زمانے کے ہمارے لوگ تھے ان کو یقین تھا، کیا؟ اور وہ جانتے تھے یہ چیز اللہ نے حرام کر رکھی ہے، میں اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے جوا، کیا؟ جوے کو اللہ نے حرام فرمایا، جوا کھیلنا حرام ہے، اور اس کو بھی فرمایا رجس من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے، کیا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، اور کھیلتے ہیں آج موبائل پر، کس پر کھیلتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات اس کا مطلب کہ اس کا یقین نہیں ہے، یقین معنی ایمان، کیا؟ اس کو ایمان ہی نہیں، اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ زبان سے کلمہ پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کلمے کا اثر، اس کا نور دل میں داخل ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ دیہات کی ایک جماعت آئی مدینہ طیبہ، دیہات کسے کہتے ہیں آپ خود جانتے ہیں، ایک ہے شہر، ایک ہے قصبہ، گنی آبادی، ایک ہے وہ لوگ جو دور رہتے ہیں، جیسے یہاں پہاڑوں پر رہنے والے دور دور رہتے ہیں، ایسے عرب میں لوگ جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں آج بھی وہ دور دور رہتے ہیں، ریگستانوں میں، راستے میں نظر آتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے مکہ شریف جاتے ہیں 450 کلومیٹر ہیں، تو راستے میں کتنی جگہوں پر وہ نظر آتے ہیں کہ ادھر سے اونٹ چر رہے ہیں، وہ بکریوں کا ریوڑ ہے، ادھر سے بھیڑ ہیں، ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا، نہ پانی کا نہ بجلی کا، کیوں؟ وہ رہتے ہیں وہی انہی ریگستانوں میں رہتے ہیں، اور چارہ کہاں سے لاتے ہیں؟ گاڑیوں میں چارہ آتا ہے، وہی چارہ ڈال دیتے ہیں ان کو، بھیڑ بکریوں کو، اور جھاڑیاں واڑیاں بھی اس میں اونٹ چرتے ہیں۔ پانی کہاں سے لاتے ہیں؟ پانی کی ٹینکیاں بنا رکھی ہیں، گاڑیوں میں پانی آتا ہے اور اس میں پانی بھر لیتے ہیں۔ بس ان کی زندگی آج بھی ویسے ہی ہے، بہت محنت کش لوگ ہوتے ہیں۔ تو عربی میں ان کو عربی کہتے ہیں، اور وہاں آج بھی ایک یہاں ہوگا، ایک وہ 1 کلومیٹر دور دوسرا مکان بنا ہے، مکان تو نہیں بناتے، وہی جھونپڑی جیسے بناتے ہیں۔ وہاں زمین زیادہ خالی ہے، آبادی کم ہے۔ یہاں ہمارے یہاں تو آبادی بہت ہے، زمین اتنی نہیں، اسی لیے یہاں مکان کے اوپر مکان، مکان کے اوپر مکان بنانا پڑتا ہے۔ شہر میں ایک بائی کا مکان ادھر ہے، دوسرے بائی کا، جائیں گے کہاں؟ وہاں کے لوگ آئے تھے، وہ لوگ جو دور رہتے ہیں شہروں سے، قصبوں سے، ان کو عربی میں عربی کہتے ہیں۔ یہ ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب یہ آگئے تو انہوں نے کہا آمنا آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب وہی نازل ہوئی، وہی کیا نازل ہوئی؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ نہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں، اللہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اللہ تعالیٰ لم تؤمنوا، نہیں آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وَلَكِنْ قُولُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان کا نور تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے زبان سے دعویٰ کرنا، کلمہ پڑھنا، ایک یہ ہے کہ ایمان داخل ہوا کس میں؟ دل کے اندر۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس آدمی کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے؟ کہتے ہیں وہ ان کے اعمال فیصلہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاں، جس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل ایمان سے کیا ہے؟ خالی ہے، ہلکا پھلکا ایمان ہے، موروثی ایمان ہے۔ دادا جان بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، کبھی 8 کی پڑھی اور کبھی 61 کی پڑھی اور کبھی 360 کی پڑھی۔ یہ پٹھان سے کہا گیا تھا کہ پٹھان بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہیں کہا پڑھتے ہیں۔ کہ کتنی پڑھتے ہیں؟ کہتے سب پڑھتے ہیں۔ کہا نا بتا تو دو کیا کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہم ایک 8 کی پڑھتے ہیں۔ کیا؟ یعنی جمعہ کے دن 8ویں دن بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک 8 کی پڑھتے ہیں۔ 8 چارپائی کو کہتے ہیں، چارپائی کو، کیونکہ باہر کے لوگ جو ہے وہ ہمارے یہاں تابوت ہوتا ہے، تابوت، تو اس میں میت کو رکھتے ہیں، اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں۔ اب وہاں کے لوگ چارپائی پر رکھتے ہیں اس کو کاٹ کہتے ہیں۔ کیا؟ جی، کھٹیا بھی کہتے ہیں، کاٹ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں ایک 8 کی اور ایک کاٹ کی، یعنی جب بھی جنازہ آتا ہے تو پٹھان فوراً وضو کر کے آتا، اللہ اکبر، پہلے سب میں آتا ہے، وہ جنازہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اور کیا 360 کی؟ کیا 360 دن جب گزر جاتے ہیں، عید کی نماز، پٹھان نے کہا ہم عید کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے، عید کی نماز۔ دوستو ایک ایمان ایسا بھی ہوتا ہے۔ سوال، وہ آیتیں کہاں گئی، وہ حدیثیں کہاں گئی جس میں فرمایا گیا کہ محشر کے میدان میں سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا؟ کیا ڈی سی کوئی بات کہے تو یقین آتا ہے، ڈاکٹر بات کہے تو یقین آتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کوئی بات فرمائیں گے تو اس کا یقین نہیں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں گے اس کا یقین نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا میری امت کے اندر وہ نماز کا ہوگا۔ کس کا؟ یہ حقوق اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اب ایک مسلمان اس کو معلوم ہے پہلا پرچہ میرا نماز ہے، مجھ سے وہاں پوچھا جائے گا، زندگی کا حساب کیا جائے گا کہ تمہاری زندگی کتنی تھی اور کتنی نمازیں تمہارے فرض تھی، تم نے پڑھی کتنی، تم نے؟ تو حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ بچائے قتل کا ہوگا۔ کس کا؟ جی، سب سے پہلے قاتلین اور مقتولین کو لایا جائے گا۔ قاتل مانے قتل کرنے والا، مقتول مانے جس کو قتل کیا گیا ہے۔ باقی کس نے کس کی زمین دبا لی یہ بعد میں ہوگا، یہ وہ بھی تو حقوق العباد ہے نا، بندوں کے حقوق۔ سب سے پہلے فیصلہ اس کا ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں نماز، کیا سبحان اللہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو بعد میں پوچھا جائے گا۔ معلوم ہو کہ نماز اتنی اہمیت کے ہے پہلے، اور وہاں قاتل کو لایا جائے گا، مقتول کو لایا جائے گا، پہلے ان کا فیصلہ ہوا، پہلے ان کا، تو اسے پوچھا جائے گا کیوں اس کو قتل کیا۔ اور حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانسان بنیان الرب، من حدم بنیان الرب وہو ملعون۔ فرمایا کہ ایک تعمیر ہے، ایک جو ہے راج مستری ہے، ترخان ہے، چھان، دشل، مختلف مکانات وہ بناتا ہے، یہ گھر بھی اس نے بنایا، وہ گھر بھی اس نے بنایا، یہ گھر بھی اس نے بنایا۔ تاج محل بھی تو لوگوں نے بنایا نا، وہ بھی تو کاریگر تھے نا۔ جب ان سے کہا جائے گا تم ایک ایسی تعمیر دکھاؤ جس کو تم فخر، جس پر تم کو فخر ہو، وہ یہ تھوڑی بنائے گی، یہ مکان تھوڑی دکھائیں گے۔ وہ کہیں گے آؤ دیکھو ہمارے فن کا کمال، وہ تاج محل دکھائیں گے۔ گویا ان کو تاج محل کے اوپر کیا ہے؟ فخر ہے، حالانکہ انہوں نے ہزاروں مکان بنائے ہیں۔ ایسے کہ اللہ کی مخلوق ہے، بھیڑ بکریاں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی حیران کن ہے۔ مور کو دیکھو کیسا ہے، آیا ہے، اور آج تو موبائل پر تو موروں کی 50 قسمیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا بھی ہے، آج بھی سناؤں گا، آگے ذہن میں۔ وہ چڑیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، لوگ حیران ہو گئے، حضرت کو سیر سپاٹے کے ساتھ کیا کام؟ حضرت پر چڑیا گھر جانا ہے، چلو بسم اللہ، چڑیا گھر گئے۔ حضرت نے فرمایا مجھے پورا چڑیا گھر نہیں دیکھنا ہے، کہ وہ تو بہت لمبا ہے، تو بندروں کی قسمیں پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں، اور پرندوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں وہاں، اور ادھر جو ہے وہ ایک جانور ہے، ادھر دوسرا جانور ہے، بہت سارے جانور ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا مجھے صرف 2 چیزیں دیکھنی. کتنی؟ ایک مجھے شیر دیکھنا ہے، شیر ببر. اسد اس کو عربی میں لائن پادرس پادرس سو ہاکتے. وہاں گئے، دیکھا کہ یہ ہے اسد، یہ ہے شیر ببر، یہ ہے. تو کتاب میں لکھا ہے حضرت نے اس کو دیکھا، 1 گھنٹے تک دیکھتے رہے کیا، اور بہت روئے. کیا بہت روئے؟ کیونکہ وہ وہاں جو ہے وہ آوازیں نکال رہا تھا، چنگاڑ رہا تھا، ہاں کر گھوم رہا تھا. لیکن لوگ ڈرتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو بند ہے نا، اتنی موٹے سلاخیں اس میں لگی ہوئی ہیں. حضرت نے رویا بڑا، گھنٹے بھر تک روتے رہے، اس کو دیکھتے رہے. پھر فرمایا دیکھو جلال کیا ہے اس کے اندر، کیا ہے جلال کو تو اس کے شعر کے اندر. ہم تو کہنے لگے کہ یہ مخلوق میں جب ایسا جلال ہے، خالق میں کیسے جلال ہوگا؟ جب مخلوق میں ایسا جلال ہے کہ اگر باہر نکل جائے گا تو سبوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے اور گریں گے، بھاگیں گے لوگ کہ شعر اکیلا ہے، سینکڑوں آدمی بھاگ جائیں گے. کہتے ہیں کہ جب مخلوق میں ایسا جلال ہے تو خالق میں کیسا جلال ہوگا؟ دراصل گویا کہ وہ اس وقت اللہ کے جلال کو دیکھ رہے تھے، اس میں جلال ہے. پھر اس کے بعد گئے مور دیکھنے کے لیے. کس کو؟ اللہ. مور دیکھنے کے لیے گئے، اور مور رکھا ہوا ہے. بہرحال وہ مور جو ہے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہے اور یوں گھوم رہا ہے. اللہ کیا منظر ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت پر ہیں اور کیا کیا کاریگری ہے. وہاں بھی گھنٹہ بھر روتے رہے، رو رہے ہیں وہاں گھنٹے بھر تک. اور پھر کہا کہ دیکھو جمال کیسا ہے. کیا؟ کس کے اندر؟ شعر میں جلال ہے، مور میں جمال ہے. جمال معنی خوبصورتی، حسن. پھر کہنے کہ مخلوق میں جب ایسا جمال ہے، خالق میں کیسا جمال ہوگا؟ خالق میں کیسا؟ خالق کیسا ہوگا اس کا؟ تو پھر فرمایا کبھی نظر میں جلال تیرا، کبھی نظر میں جمال تیرا، بس اب دل اور خیال تیرا، وہاں سے کسی کا گزر نہیں، وہاں سے کسی کا. تو بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے. تو اتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، تو فخر کس پر ہے؟ کیا فخر ہونا چاہیے نا؟ کس پر فخر ہے؟ فرمایا فخر ہے انسان پر. کس پر؟ ہاں فخر ہے کس پر؟ جی. کوئی آدمی کہے گا بھائی مجھے تو مور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے انسانوں سے، کوئی کہہ سکتا ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم کہیں یہ وہ شخص نادان ہے جو یہ کہا کہ مور زیادہ خوبصورت ہے انسانوں سے. کس سے؟ کیوں؟ قرآن پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم سب سے زیادہ بہترین سانچے میں نے انسان کو بنایا. کیا؟ جانور بھی چلتے ہیں نا، ان کا منہ زمین کے قریب ہوتا ہے. اگر انسان 4 ٹانگوں والا ہوتا ہے نا، کتنی پریشانی ہوتی ہے نا. اور برف اتنی ہے تو کیسے چلے؟ اللہ نے فرمایا انسان کو ایسے بناؤں گا، اس کا سر اوپر ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں. پھر دوسری بات ہے اس کی عقل دیکھو. ہزاروں جانور مقابلہ نہیں کر سکیں گے ایک چھوٹے سے انسان کا، چھوٹے سے بچے کے، جو عقل اللہ نے ان کو دی ہے. یہ کائنات بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے جو اللہ نے خود بنائی ہیں، اور کروڑوں چیزیں وہ ہیں جو انسانوں نے بنائی ہیں. کیا؟ ہوائی جہاز اللہ نے نہیں بنایا، بنایا تو اللہ ہی نہیں، لیکن بنوایا کس سے؟ انسانوں سے بنایا نا. کیا دنیا کا کوئی جانور ہوائی جہاز بنا سکتا ہے؟ کمپیوٹر بنا سکتا ہے؟ موبائل بنا سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا چیز جس نے بنائی. کپڑوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں قسمیں. کن کی؟ جس چیز میں دیکھو اللہ کا ایسی کاریگری، عقل حیران ہو جاتی ہے. تو دنیا کا کوئی جانور مائک بنا سکتا ہے؟ کیسے مائک بنائے گا؟ ہاں وہ خوبصورتی اس کو فطرت میں ملی ہے، وہ گھاس کھائے گا، اللہ خیر صلی اللہ اڑے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا. لیکن یہ انسان ہے کیا ہے؟ یہ تخلیق کرتا ہے، چیزوں کو بناتا ہے. بہرحال اس لیے فرمایا کہ انسان جو ہے اللہ کی عمارت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی تعمیر ہے. اس لیے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اللہ کی عمارت کو گرائے. اللہ کی عمارت کو گرانے کا مطلب کیا ہے؟ دیواریں تھی وہ گرا دی، یعنی انسان کو مارا. تو حقوق العباد میں فیصلہ ہوگا قاتل اور مقتول کا سب سے پہلے. اور حقوق اللہ میں، حقوق اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا. کس کا؟ نماز کا فیصلہ ہوگا. کیا مطلب ہے؟ لاؤ نماز. کیا؟ پوری زندگی کا حساب کیا جائے گا کہ اس پر کتنی نمازیں فرض تھی. اب ایک مسلمان یہ سن لیا، سنا ارشاد کس کا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
اے دنیا کے لوگوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں فرماتے ہیں، ان کا ہر قول اللہ کی وحی ہے، اللہ کی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ارشادات یہاں سنتا ہوں، گھر جا کر اس کو لکھتا ہوں۔ قوت حافظہ مضبوط تھا نا ان کا۔ یہ دوسرا ساتھی مجھے منع کرتا ہے۔ کیوں منع کرتا ہے؟ میں ہر وقت ہر چیز لکھنے کی نہیں، پہلے دیکھنا چاہیے کہ انسان کا موڈ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ جو سنتے ہیں اور قلم اٹھا کے لکھنا شروع کر دیا، تو یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی وسلم کس وقت کس حالت میں ہے، ہر چیز نہیں لکھنی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ پوچھنے کے لیے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لکھتا تھا آپ کے ارشادات، اپنے گھر میں رکھتا تھا اس کو محفوظ، لیکن یہ ساتھی مجھے منع کرتا ہے، ہر چیز لکھنے کی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کبھی اس حال میں، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمزدہ ہوتا ہے۔ جب غمزدہ ہوتا ہے تو اس وقت ویسا ہی کلام کرتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو ویسا کلام، جب غصے میں ہوتا ہے تو دوسرے انداز کا کلام ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اکتب، کیا فرمایا؟ لکھ لیا کرو۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کیا ہے؟ میں جس حال میں بھی ہوں گا، چاہے میں بظاہر غصے میں ہوں، غمزدہ ہوں، خوشی میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میری زبان سے حق کے علاوہ۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزوں کی، ان ذمہ داریوں میں اللہ نے ان کی زبان مبارک کی ذمہ داری لے لی ہے۔ کیا؟ ہماری زبان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ ابھی ایک بات کہہ دی، پھر کہتے ہیں بھائی آئی ایم سوری، میں مجھے معاف کر دو۔ کیا کر دو؟ مجھے غلطی سے زبان سے نکل گیا، ارے میں غصے میں تھا اس وقت، اب معاف کر دو۔ وہاں ایسی بات نہیں، اور ذمہ داری لے لی اللہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى وما ينطق، ان کے بولنے میں ان کا کوئی دخل ہی نہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، یہ جو بھی بولیں گے تو یہ وحی ہے۔ پھر علماء کرام نے وحی کی دو قسمیں نکالی ہیں، ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے نمازوں میں، اس کا نام رکھا قرآن مجید۔ کیا؟ اس کا نام رکھا۔ اور وہ وحی جس کی تلاوت نمازوں میں نہیں کی جاتی ہے، اس کا نام رکھا احادیث مبارک۔ کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کے بارے میں فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، کیا؟ جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ تو جب کہا تباہی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، تو ایک مسلمان سن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے، پھر بھی وہ نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے اس کا ایمان وراثت میں ملا ہے، وہ تھوڑا سا ہے۔ کیا ہے؟ وہ ہلکا پھلکا ہے، وہ بس سارا قبیلہ مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے بچے وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں۔ کیا؟ وہ خود کہتے ہیں کہ خدا ودا شرک نہیں۔ وہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک لڑکی کے وہ جو ہے منگنی ہو رہی تھی، یعنی ابھی نکاح وکاح نہیں ہوا تھا، بات چل رہی تھی۔ میں اس کو جانتا ہوں، اس کے والد صاحب کو، میرا دوست ہے۔ وہ دیندار لڑکی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے بہت، اور دنیا بھی اس کو اللہ نے بہت دے رکھی ہے، بڑا مالدار ہے۔ تو اب ایک جگہ بات چل رہی تھی، آج تو فوراً فون لگاتے ہیں، تو لڑکے نے فون لگایا اس لڑکی کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ اس نے واپس میں کہا کہ تائن ناز کرے اس فون اس پر کات کیے۔ لڑکی نے کہا ابھی ہم فون پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارے بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ہم نامحرم ہیں، نکاح ہو جائے گا پھر بات کر لیں گے، ابھی نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، خدا گش ناراض۔ اس نے جواب میں کہا ہے بنے جو خدا سو ماننی سب خدا ماننی ناراض بن گئے ہے نا۔ اس نے کہا ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح ہو جائے گا پھر بات کریں گے۔ اس نے کہا وہ نکاح کیا چیز ہے؟ یہ تو کاغذی کارروائی ہے، کیا ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ موروثی مسلمان۔ تو جو کچھ تھوڑا سا ایمان اس کے پاس تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک دور ایسا آئے گا، صبح کا میرا امتی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ اس کا ایمان بالکل اتنا کمزور ہوگا، اور جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔
دوستو ہم کو سوچنا ہے گھر جا کر تنہائی میں کہ یا اللہ میرا ایمان کیسا ہے، میرا ایمان، مجھے ڈاکٹروں کی باتوں پر تو اعتماد ہے اور بھروسہ ہے، سائنسدانوں کی باتوں پر مجھے بھروسہ اور اعتماد ہے، یا اللہ مجھے آپ کے کلام پر بھروسہ کیوں نہیں، یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر کیوں بھروسہ نہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ یہ زندگی تمہیں تیاری کرنے کے لیے دی گئی ہے، تیاری کر لو آخرت کی، تو یہ چیزیں میرے دل میں کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو شکر پڑے گا، نہیں ہے تو اللہ سے مانگنی ہے یہ چیزیں۔ میرے ساتھ عمرے میں ایک حاجی تھا، سب حاجی تو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بہت کم حاجی ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، ورنہ وہی موبائل اور لڑائیاں اور بس دور سے ہی آن لائن نماز پڑھیں گے، 1 کلومیٹر دور وہاں جانے کی زحمت نہیں کریں گے وغیرہ ذالک، کسی طرح سے یہ دن گزر جائیں۔ مجھے ایک حاجی نے خود فون پر بتایا تو وہ ہے مفتی صاحب وائن بصالحہ یہ تھی، کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں کاش ہم وہیں رہتے، کیا کاش ہم حضرت قاری صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی کی یاد میں بے چین ہے قلب حزین میری، کسی کی یاد میں بے چین قلب حزین میری، گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستی میری۔ یہ تو ایک شعر ہے، دوسرا شعر وہ ہے کہ تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب اپنا وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں اپنا ایک چمن ہوتا، وہیں رہتا وہیں مرتا وہیں گور و کفن ہوتا۔ لوگ تو کہتے ہیں واپس ہی کیوں آتے ہیں، اب تم نے فون پر بتایا ہے بصالحہ یہ تھی، کیا بہرحال کیا چلے ساؤ گھر مسی تانگ۔ وہ ایک حاجی میرے ساتھ تھا، اس نے اعتکاف کیا مسجد نبوی میں اوپر کی منزل میں تھا، وہ نیچے والی منزل میں تھا۔ بہرحال اوپر منزل کیوں نیچے منزل میں کیوں ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو عبادت اس نے بہت کی، 8 ختم قرآن اس نے کیے رمضان میں۔ کتنے؟ کوئی عالم نہیں ہے، لکھا پڑھا ہے تو دین کے ساتھ وابستگی ہے، حافظ بھی نہیں ہے، تو ناظرہ خان ہے، 8 ختم قرآن۔ اس نے ایک جملہ کہا، مجھے ایک جملہ بہت پیارا لگا، تو اس کو میں نے بھیجا تھا ساتھیوں کے ساتھ، جاؤ عمرہ کر احرام باندھ کے آؤ، عمرہ کر لو۔ اس نے کہا میں عمرہ کرنے جاؤں گا، میں نے کہا اس کو ساتھ لے لو، مسجد عائشہ۔ وہ جو واپس آ گئے تو وہ حاجی الگ آ گیا، وہ جوان الگ آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے ہے یہ بیٹ دربار کیا بیٹ بکیا دربار کر رہا میں چھُ نہٕ تیوٗت موقع پتہٕ کیا ووٚنُن دوٚپُن آز نے کر پتہٕ کر کیا آز نے کر پتہٕ کر سبحان اللہ۔ اس لیے وہ اتنا عبادت اس نے کی، اور طواف کے اوپر طواف اور نمازیں اور وہ اور یہ اللہ اور تلاوت اور ذکر اذکار، مجھے لگتا تھا اس کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ آج نہیں کر پت کر آج نہیں کر، یعنی اگر آج نہیں کروں گا تو پھر کب کروں گا؟ کیوں؟ حج کے دن گنے چنے ہیں، عمرے کے دن گنے چنے ہیں، آج تھوڑی عمرہ کرے گا تو آگے گھر میں۔ ایسے ہم کو سوچنا ہے دوستو، یہ زندگی کے چند دن ہم کو ملے ہیں، ہر وقت یہ کہنا چاہیے آج نہیں کر پت کر آج نے تہجد پڑھ پت کر پڑھ، آج نے اشراق پڑھ پت کر پڑھ۔ میں بزرگوں سے ایک سنا رہا ہوں، جوانوں کے لیے تہجد نہ پڑھے، کوئی ضروری نہیں، نہ اشراق نہ چاش، کم از کم فرض نمازیں تو پڑھ لیں۔ تو یہ کہنا چاہیے آج نہیں کر پت کر آج زندہ ہیں، توبے کا موقع ہے، آج نہیں توبہ کرو پت کرو، ہے نا۔ آج اللہ کو نہیں ڈھونڈیں گے پھر کب ڈھونڈیں گے؟ کیا مرنے کے بعد اللہ کو تلاش کریں گے؟ کیا مرنے کے بعد ہم نیک اور صالح بنیں گے؟ آج نہیں زکوٰۃ دوں پت کر دوں، آج نہیں پنی زندگی حساب کر پت کر حساب۔ دوستو ایک مختصر زندگی ملی ہے، اس سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اس کا مطلب اے ایمان والو حقیقی مومن بن جاؤ۔ کیا؟ حقیقی مومن بن جاؤ، کہ ایسے کہ تمہیں کسی وقت بھی غفلت طاری نہ ہو جائے، ہر وقت ذہن میں رہے پولیس رات، میدان محشر اور جنت اور جہنم اور قبر ہر وقت رہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، صحابہ بھی مسلمان تھے، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں نصیحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے ایمان والو غافل مت ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو غفلت میں نہ ڈالیں، تم اللہ کو بھول جاؤ، اور جو اللہ کو بھول گیا
अहकामात को भूल गया, इबादत को छप छोड़ दे भूल गया, फ़ौलाइका हुमुल खासिरून। काशिर तर्जम तचुन मज़ तावन प्योस क्या खासिरून क्या को तब तो बर्बाद को तावन प्योस। और सहाबा किराम के बारे में कुरान पाक की आयत है सूरह नूर में, क्या फरमाते अल्लाह ताला, रिजालुल ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला भी तारीफ़ें कर रहा है सहाबा किराम की, क्यों नहीं करेंगे, उसके महबूब के शागिर्द हैं, उसके महबूब के तरबियत याफ्ता हैं, है या नहीं। ये तो बदनसीबी है आदमी जो है वो अब सहाबा किराम के बारे में कभी कलम चला रहा है, कभी ज़ुबान चला रहा है। वाह 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 वाह। ये तो ऐसा ही है जैसे एक बच्चा जो है वो LKG में पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि मैं PhD के ये पेपर है, मैं इनको ज़रा रिचेक करूँगा, क्या करूँगा, दोबारा में चेक करूँगा इसका। उसे कि तुम्हारी हैसियत ऐसी है कि तुम ये जो PhD किया है उन्होंने और ये स्कॉलर हैं और तुम तो अभी A फॉर एप्पल B फॉर बॉय पढ़ते हो ना। तो ईमानी दुनिया में हमारी हैसियत और सहाबा का मकाम ऐसा ही है। हम तिफले मकतब हैं, LKG और UKG पढ़ने वाले हैं और वो तो आसमान पर पहुँचे हुए हैं। उनकी तारीफ़ें अल्लाह ने की हैं, उनकी तारीफ़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। तो क्या ये तारीफ़ नहीं है क्या? रिजालुल ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। तर्जमा देख लीजिए इसका। रिजालुन ये ऐसे मुर्दान खुदा हैं, अल्लाह के बंदे हैं। ला तुल्हिहिम तिजारतुन बड़ी से बड़ी तिजारत भी, वला बैउन छोटी तिजारत, बड़ी खरीद फरोख्त, ये इनको गफलत में नहीं डालती है। अन ज़िक्रिल्लाह अल्लाह की याद से क्या हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं। वह इक़ामिस सलाह बिलखसूस नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करते हैं, पढ़ते हैं। पाबंदी तब कहेंगे जब एक रकात भी न छूटे। एक शख्स सोचता है मैं भी नमाज का पाबंद हूँ। अच्छा हाँ चलो ठीक है, आप नमाज के पाबंद हैं। ये बताओ जो साल गुजर गया उसमें आपकी कितनी नमाजें छूट गई, जमात कितनी वो छूट गई? नहीं, जमात तो बहुत छूट गई। रकात तो रोज़ाना छूटती है। कज़ा बहुत सारी नमाज कज़ा भी हो गई, खास तौर से फजर की नमाज, खास सोचे तो उससे कहा जाएगा तुम नमाज के पाबंद नहीं हो। तो अल्लाह फरमाती है नमाज के पाबंद है। वह ईताइज़ ज़कात, ये ज़कात को अदा करने वाले हैं। सवाल क्यों ये इतनी नमाज की पाबंद क्यों है? हमारी तरह इनकी फजर की नमाज क्यों नहीं कज़ा हो जाती है? ज़ोहर की नमाज क्यों नहीं कज़ा हो जाती है? दिन भर की नमाज़ें क्यों नहीं कज़ा होती इनको? मगरिब के बाद फिर होल सेल में सब पैक करके अल्लाह से कहेंगे ये ले लीजिए सारे दिन भर की नमाज़ें। ये इतने पुख्ता नमाजी क्यों हैं और इतने ज़कात देने वाले क्यों हैं? यख़ाफ़ून क्या यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, ये डरते हैं क़यामत के दिन से। क्या इतना यकीन उनको है क़यामत के दिन का, ये डरते रहते हैं उस दिन से जिस दिन से आँखें भी पलट जाएंगी, दिल भी उल्टा हो जाएगा। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये कैफ़ियत है उनके दिलों की। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कब्र के ऊपर। किसके ऊपर? यानी कब्र में क्या क्या चीज़ें पेश आती हैं, कब्र का अजाब और वो और ये। तो हदीस में है ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जा, जो सहाबे किराम सांस भी ज़ोर से नहीं लेते थे उस मजलिस में, कहीं बेअदबी ना हो जाए, और वहाँ रोने की आवाज़ आई। ज़ज्जल मुस्लिम ज़ज्जा, इसका कश्मीरी तर्जमा तो मुझे मालूम है, उर्दू तर्जमा मालूम नहीं है। वदनुक हुई वो क्या वदनुक, यानी कि रोने की आवाज़ पूरे में मजमे में छा गई। सबों को फिक्र पड़ गई अपनी कब्र की। उसमें एक सहाबी उठे, उसने कहा काश में दरख्त होता, काश में जिसका फल कोई खाता या उसको काटा जाता, काश में इंसान न होता। इंसान तो मुझे कब्र में जवाब देना ना पड़े, महशर के मैदान को मैं न देखता, यानी मैं इंसान होता ही नहीं। किसी ने कहा माज क्या जायोस, माज क्या, किसी ने कहा हाय बगैर घासे आसा क्या आसा, अरे ये कहाँ जानवर रखी। ऐसे खौफ तारी हुआ, इसलिए कि सामने कोई मौलाना थोड़ा ही थे,
جو وہ کہیں گے رواہ البخاری رواہ ترمذی، یہ کہے گا یہ ترمذی اور بخاری میں لکھا ہے، سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے، اور بیان فرماتے وہ مشاہدہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے جی، وہ مشاہدہ فرماتے تھے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے مشاہدہ کر رہے تھے، وہ جنت سنا رہے تھے، جنت ان کی دیکھی ہوئی تھی، وہ جہنم کے واقعات سنا، وہ جہنم ان کی دیکھی ہوئی تھی، تو سننے والوں کے اوپر کیا کیفیت طاری ہو جائے گی؟ ایک آدمی مکہ شریف کی باتیں سنا رہا ہے، سب کو معلوم ہے یہ دیکھ وہاں گیا نہیں، وہاں گیا نہیں، کتابوں کو دیکھ دیکھ کے سنا رہا ہے مکہ اور مدینہ کیسا ہے۔ دوسرا آدمی وہاں ہو کے آیا ہے، وہاں 6 مہینے گزار کے آیا ہے، وہ جب مکہ اور مدینہ سنائے گا لوگ کیسے سنیں گے؟ کہیں گے وہ تو کتابوں کی بنیاد پر مکہ اور مدینہ سنا رہا ہے، یہ تو وہاں دیکھ کے آیا۔ یہی ہے، کوئی بھی مولانا ہو، خطیب ہو، وہ جب بھی جنت اور جہنم سنائے گا وہ تو کتابوں کو دیکھ دیکھ کے سنائے گا نا، یا تو کہے گا یہ قرآن پاک کی آیت میں ہے یا تو حدیث میں ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جنت ایسی ہے، تو اس چیز کا پتہ ہے جس کو انہیں اپنے چشمہ مبارک سے دیکھا ہے، تو کیسی کیفیت ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ فرمایا کاش میں درخت ہوتا، کیا ایسا خوف طاری ہوا، آیت نازل ہوئی کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی ڈرا دنیا میں اس بات سے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے 2 جنت ہیں، کتنی ہیں؟ ڈبل جنت ہے اس کے لیے۔ آخری کلام، جب آدمی نافرمانی کرتا ہے، چونکہ قرآن نے فرمایا فویل للمصلین، وہ نمازی جو نماز چھوڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل و تباہی ہے۔ یہ تباہی اور یہ وعدہ برابر ہے، یہ وعدہ، سزائیں لگتی ہیں مختلف قسم کی، قوم عاد پر الگ سزا، قوم سمود پر الگ سزا۔ محققین فرماتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا تو یہ ہے کہ اتنے بیمار کسی بھی سٹیٹ میں نہیں جتنے کشمیر میں، جتنے، اور بزرگوں کا کہنا ہے اتنی نافرمانی کہیں نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تو عذاب کی قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے تکلیف، دود، کیا ایک ہے عذاب۔ أزِک یِم دٲدۍ چھِ، یِم چھِنہٕ دٲدۍ کینٛہہ، یِم چھِ تکلیف، یِم چھِ عذاب۔ دود گوٚو دنہٕ دود، کلہٕ دود، دوا پھوٚل کھیوٚن دٔیمہِ دۄہ اوس ٹھیٖک، لیکن أزچہِ بیمار کیا چھِ؟ عذاب۔ میں ایک بیمار کے پاس گیا عیادت کے لیے، خبرِ گوسس، تم مترا ات کٹ بٹن بٹن حظ مترین کمیز، پتہ کورن ات کٹ پان متر سین، ہوون سین، دپن یتھ چھم گود کرت، کیا تم گود سوراخ کیا ہوا یہاں، تو میں گھبرا گیا، اور اس کے اوپر وہ ڈھکن بھی لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو تھراپی دیتے ہیں نا، ڈوز بھرتے ہیں، ادھر سے بھرتے ہیں، کہنے مفتی صاحب یہ تم سے انجیکشن آنا، تم سے ٹوکری مز، کت مز 2 ہاتھوں سے پکڑ کے وہ لاتا ہے، اس میں انجیکشن بہت ہوتے ہیں، یہ انجیکشن اس میں ملانا ہے، وہ انجیکشن اس میں، تو 1 گھنٹہ لگتا ہے ملانے میں، پھر جب اس کو وہ بھرتے ہیں وہ ڈوز 33 گھنٹے لگتے ہیں، کتنے؟ تو پھر میں نے بھی کتنا رویا، انہیں کتنا رویا، اتنا میں نے کہا یا اللہ۔ پھر اس نے کہا جب وہ دوائی بھرتے ہیں تو میں اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اپنے ہوش میں کہ بس سوری دے ہوشس یوان، اور بیچم درکھ یوان، مال نہ کہین، بیاکھ پریشانی چھم یس چیز برونٹ کن نیران تتھ چھم یوان مشک، کیا چھم یوان؟ روٹی سامنے لائی جائے تو اس میں بدبو آتی ہے، کھانا سامنے لائے تو اس میں بدبو آتی ہے، کہ کپڑوں میں بھی بدبو آتی ہے، یہ دوائی ہے۔ تو بتاؤ یہ عذاب ہے یا بیماری ہے؟ عذاب ہی تو ہے نا، قسمیں ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر آدمی کامیاب ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر آدمی قرار پا سکے، نہیں پا سکے گا۔ اس لیے جو اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا آمنو، ہر شخص کے لیے خطاب ہے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، کہ ایمان والو سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ تو بتاؤ اس پر غور کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو ہمارا تو ایمان ہے رسول پر۔ فرماتے نہیں جیسا ایمان ہونا چاہیے، جیسے یقین ہونا چاہیے، جیسے عظمت ہونی چاہیے، ان کو سچا نبی تصور یقین کرنا ہے، تب جا کے اس کی زندگی پر اثر پڑیں گے۔ تو جو آدمی آخر کی کوئی تیاری نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ بچائے نہ ہونے کے برابر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو ایمان تم کو مسجد تک نہ لا سکے وہ جنت میں کہاں لے جائے گا آپ کو؟ جو ایمان تم کو چوری سے اور جھوٹ سے نہ بچا سکے وہ دوزخ کی آگ سے کیسے بچا سکے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔